عظیم الشان صحابی جن کا نام حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، ان کی داستان پیش کرتے ہیں۔ ننھے عمیر نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ اس کے باپ سعد کا انتقال ہو گیا اور اس کی پیشانی پر یتیمی کا داغ لگ گیا۔ باپ نے مرتے وقت نہ مال و دولت چھوڑی نہ کوئی سرپرست، جس کی وجہ سے عمیر بے یار و مددگار اور بے سہارا رہ گیا۔ لیکن بیوہ ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کی ماں نے قبیلہ بنی اوس کے ایک مالدار شخص جلاس ابن شوید سے نکاح کر لیا، جس نے عمیر کو اپنی سرپرستی میں لے کر اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ جلاس نے عمیر کو اتنا پیار دیا، اس نے اسے ایسی شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا، اس کے ساتھ اس طرح حسن سلوک سے پیش آیا کہ اسے کبھی اپنی یتیمی کا احساس تک نہ ہوا۔ عمیر کی نشو و نما پاتے اور پروان چڑھتے دیکھ کر جلاس پھولے نہ سماتا، کیونکہ عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام اعمال و افعال اور اس کی ساری حرکات و سکنات میں ذہانت، فطانت، صداقت، دیانت کے اثر واضح طور پر محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر ابن سعد کی عمر ابھی 10 سال سے کچھ زیادہ تھی کہ وہ اسلام کے ٹھنڈے اور نرم سائے میں آ گیا۔ ایمان اور اس کے سادہ، پاک اور معصوم دل میں اچھی طرح جاگزی ہو گیا۔ اسلام کا بیج اس کی زرخیز وجود کو موافق اور سازگار پا کر خوب برگ و بالا لایا۔ عمیر ابن سعد اپنی کم عمری کے باوجود ہر نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے باجماعت ادا کرتے، اور جب اس کی ماں کبھی اسے اکیلے اور کبھی اپنے شوہر کے ساتھ مسجد جاتے یا مسجد واپس آتے دیکھتی، اس کا دل خوشی سے باغ ہو جاتا۔ عمیر ابن سعد کی زندگی کے شب و روز اسی طرح عیش آرام مسرت شادمانی کے ساتھ گزر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اسے ایک سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ مشیت ازدی نے اس کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا، شاید ہی اس عمر کا کوئی بچہ اس سے دوچار ہوا ہو۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا وہ اس کے لیے رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک جانے کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا وہ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوہ کا ارادہ فرماتے تو اسے صاف بیان نہیں فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان متعین طور پر یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ کدھر اور کس سے جنگ ہوگی، مگر خلاف معمول غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ رومیوں سے جنگ کے لیے تبوک چلنا ہے، کیونکہ تبوک کی یہ مہم بعد مسافت، صحبتیں، سفر اور دشمن کی طاقت قوت کے اعتبار سے بہت اہم تھی، تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بحال مناسب اور اطمینان بخش تیاری کر لے۔ اس وقت موسم گرما شروع ہو چکا تھا، دھوپ میں کافی تپش آ گئی تھی، باغوں میں پھل پک کر تیار ہو گئے تھے، سائے گھنے اور خوشگوار تھے، اور اس وقت کسی جنگی مہم پر جانا اس سب کے باوجود اسلام کے شدائیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان کا بہت خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ البتہ منافقین کی ایک ٹولی اس مہم کو ناکام بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے مخلص مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آوازیں کستے اور اپنی نجی محفلوں میں بے محیا ایسی باتیں اپنی زبانوں پر لاتے جو ان کے کفر کی واضح اور روشن دلیل ہوتی۔ لشکر کی روانگی سے چند روز قبل ایک بات عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آیا۔ وہاں اس نے مسلمانوں کے احسار، قربانی، جذبہ اتفاق فی سبیل اللہ کہ جو حسین و دلکش مناظر دیکھ کے ایمان اور یقین اور حوصلہ اور عزم سے بھرپور جو باتیں سنی، ان سے اس کا پیمانہ دل جوش و مسرت سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس نے مہاجرین اور انصار کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتی اور اپنے زیور اتار کر خدمت میں پیش کر دیتی۔
تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجاہد دین کے لیے جس سامان جہاد فراہم کر سکیں۔ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ چمڑے کی ایک تھیلی جس میں 1000 دینار تھے لائے اور اس سے بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ اس کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر 200 اقیہ سونا لادے چلے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی بھی دیکھا کہ ایک شخص اپنا بستر فروخت کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی قیمت سے وہ اپنے لیے ایک تلوار خرید کر جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکے۔ ایک طرف یہ دلکش اور حیرت انگیز مناظر یکے بعد دیگرے اس کے پردہ ذہن پر مرتسم ہو رہے تھے، اور دوسری طرف اس افسوسناک اور حیرت انگیز صورتحال کا سامنا کر رہا تھا کہ جلاس اپنی خوشحالی اور فراخی کے باوجود جنگ کی تیاریوں سے یکسر غافل ہے، اور اس کے یہاں اس سلسلے میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ وہ جلاس کو اس کی طرف توجہ دلائے گا اور اس کی ہمت اور حمیت مروت کو ابھارے گا۔ اس نے جلاس کے سامنے وہ ساری حوصلہ افزا اور ایمان افروز باتیں بیان کرنی شروع کی جنہیں وہ سن کر آیا تھا، اور دیکھ کر تمام منظر کی تصویر کشی کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر آئی تھیں۔ خاص کر اس نے ان مخلص مسلمانوں کے شوق جہاد کی روداد اسے سنائی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ یہ درخواست بارگاہ رسالت میں پیش کی کہ انہیں بھی مجاہدین کی صف میں شامل کر لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست اس وجہ سے رد کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے لیے سواریوں کے انتظام نہ تھا۔ وہ اپنی اس محرومی پر آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ان کے پاس وہ ساز و سامان میسر نہیں جن کو لے کر وہ جہاد میں شریک ہوں اور اپنی عرض پوری کریں۔ لیکن عمیر سے یہ باتیں سننے کے بعد جلاس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے اس کم سن مومن کے ہوش اڑا دیے۔ اس عظیم مرتبہ صحابی رسول حضرت عمیر اور ان کی زندگی کے واقعات انشاءاللہ اگلی قسط میں